ہمارے مسودے میں تبدیلی کی گئی، ٹرمپ کے اعلان کردہ غزہ امن معاہدے کے 20 نکات منوان ہمارے نہیں۔ وزیر اعظم کو مسودے میں تبدیلی کا علم نہیں تھا۔ ٹرمپ کے ٹویٹ کے جواب میں وزیر اعظم کے ٹویٹ پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وضاحت، کہا غزہ میں مکمل جنگ بندی ضروری ہے، غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے UN ناکام ہو چکا، فلسطین کے مسئلے کا 2 ریاستی حل پاکستان کی پالیسی ہے۔ سعودی عرب سے معاہدے کے بعد کئی ملکوں نے شمولیت کی خواہش ظاہر کی ہے، ایسا ہو گیا تو پھر یہ مشرقی نیٹو بن جائے گا۔ میرا ایمان ہے پاکستان ایک دن مسلم امہ کی قیادت کرے گا۔ سینیٹر مشتاق سمیت پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی کے لیے یورپی ملک سے رابطے میں ہیں۔ آپ لوگوں کو شمع ہی نظر آتی ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں نعرے لگانے والوں کو جواب، کہا میرے جاری کردہ لیٹر آف کریڈٹ میں شمع جنیجو کا نام شامل نہیں تھا۔ وزیر اعظم کا دوسرا وفد ہوتا ہے جس میں ملازمین، تقریر نویس وغیرہ ہوتے ہیں، یہ محترمہ اس کا حصہ تھی۔ شمع جنیجو نے غیر ذمہ دارانہ حرکات کی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ معافی نہیں مانگے گی، مجھ سے معافی منگوانے کے لیے واک آؤٹ کیا گیا، میں معافی کیوں مانگوں؟ وہ ترجمان مانگے جنہوں نے پنجاب پر تنقید کی۔ آئندہ پنجاب پر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ پنجاب پر بات کرو گے تو جواب ملے گا اور زوردار ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیز فائر سے انکار، کہا پنجاب نے اپنے پیسوں سے نہریں نکالنی تھی، اجازت نہیں دی گئی۔ CCI میٹنگ میں پنجاب کے عوام کا مقدمہ لڑا، لوگوں کو گمراہ کر کے سڑکوں پر نکالا گیا کہ پنجاب کے خلاف بات کرو۔ پنجاب کو اپنا سمجھتی ہوں تو اس لیے اپنا پانی کہتی ہوں۔ مجھے کہا جا رہا تھا عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے؟ جب عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کرنے کی نیت ہو تو ہاتھ نہیں پھیلایا جاتا۔ آصف زرداری محترم، بلاول چھوٹا بھائی ہے، بتانا چاہتی ہوں مجھے دکھ ہے، پنجاب میں سیلاب تھا اور پریس کانفرنس کر کے پنجاب حکومت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کا مریم نواز کے رویے پر پھر قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ۔ وفاقی وزراء پیپلز پارٹی رہنماؤں کو منا کر واپس قومی اسمبلی اجلاس میں لے آئے۔ نوید قمر نے کہا ایوان سے بطور احتجاج واک آؤٹ کرتے ہیں، آن گراؤنڈ حالات جوں کے توں ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہم اس وقت اس ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے جب تک حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا گولہ باری روکنا ہوگی، 2-4 دنوں میں معاملات حل کر لیں گے۔ وزیر اعظم بیرونی دورے سے واپس آ گئے ہیں، بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری ملک سے باہر ہیں۔ ملکی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی ملکی معیشت اور غیر ملکی سرمایہ کاری پر اجلاس میں گفتگو۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ اقتصادی صورتحال، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت۔ شہباز شریف نے کہا اقتصادی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی میں نجی شعبے کا کلیدی کردار ہوگا۔ معاشی پالیسیوں کی تشکیل سے پاکستان کو خطے میں سرمایہ کاری کا پرکشش مرکز بنائیں گے۔ سرمایہ کاری کے ساتھ تجارت کو بھی فروغ دینا پالیسی کا حصہ ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومتی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کا دوسرا دور۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا مہاجرین کی 12 نشستوں کے خاتمے کا مطالبہ۔ حکومتی کمیٹی کے رکن طارق فضل چودھری کہتے ہیں عوامی مفاد کے زیادہ تر مطالبات پہلے ہی منظور کیے جا چکے، کچھ مطالبات ماننے کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے جس پر بات چیت جاری ہے۔ مذاکرات میں راجہ پرویز اشرف، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، انجینئر امیر مقام، سردار یوسف، قمر زمان کائرہ شریک، سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان بھی شریک ہیں۔ بھارتی میڈیا کا نیا ڈرامہ ویمنز ورلڈ کپ کی کامنٹری میں ثنامین نے نتالیہ پرویز کا تعارف کرواتے ہوئے آزاد کشمیر کا ذکر کیا تو بھارتی میڈیا تلملا اٹھا۔ گودی میڈیا کے مطابق آزاد کشمیر متنازع علاقہ ہے، کامنٹری میں اس کا ذکر کرنا سیاسی معاملہ ہے۔ ثنامین نے بھی کرارا جواب دیا، کرکٹ ویب سائٹس کے اسکرین شاٹس شیئر کیے جس میں نتالیہ کا تعلق آزاد کشمیر سے لکھا دکھایا گیا۔
آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، بھارتی انتہا پسند اے بی ڈیویلیئرز کے بھی پیچھے پڑ گئے۔ سابق جنوبی افریقی کپتان نے گزشتہ روز ٹرافی ڈرامے پر بھارت کو آڑے ہاتھوں لیا، کھیل سے سیاست دور رکھنے کا مشورہ دیا۔ بھارتی تلملا گئے، آئی پی ایل سے پیسے کمانے کے تانے اور بھارت کبھی نہ آنے کے مشورے دینے لگے۔ کوئی کہنے لگا اے بی نے بھارتی پالیسیوں کے خلاف بول کر اپنی عزت گنوا دی، کسی نے لیجنڈری بلے باز کو اوور ریٹڈ کہہ دیا۔ اسرائیل نے غزہ کی جانب گامزن گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی آخری کشتی پر بھی قبضہ کر دیا۔ عالمی امدادی کارکن گرفتار کر لیے، قافلے میں پاکستان سمیت 44 ملکوں کے 450 سے زائد افراد شامل۔ سویڈن کی نامور ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ پاکستان کے مشتاق احمد خان بھی زیر حراست ہیں۔ اسرائیل نے 4 اطالوی کارکنوں کو ڈی پورٹ کر دیا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تمام 461 افراد کو جلد سے جلد ڈی پورٹ کر دیا جائے گا۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو اسرائیل کی جانب سے روکے جانے کی مذمت کی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا، اسرائیل کا یہ قدم انسانیت پر کھلا حملہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو الٹیمیٹم دے دیا، اتوار کی شام 6 بجے تک جواب دو، معاہدہ نہ ہوا تو حماس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر پیغام، لکھا، فلسطینی غزہ کے محفوظ حصوں کی طرف نکل جائیں، معاہدہ حماس جنگجوؤں کی زندگیاں بھی بچائے گا، یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا، مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہو کر رہے گا چاہے جیسے بھی ہو۔ امریکی صدر کی ایک ہی پوسٹ میں حماس کو کئی بار دھمکی، لکھا، آخری موقع ہے، معاہدہ نہ ہوا تو ایسی جہنم برپا ہوگی جسے دنیا نے نہ دیکھا ہو۔ میں صرف حکم دوں گا اور حماس ارکان کی زندگی ختم کر دی جائے گی، حماس کے لوگوں کو تلاش کیا جائے گا اور پھر مارا جائے گا۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے کا دل و جان سے خیر مقدم کیا ہے۔ آرزو تھی کہ سعودی عرب اور پاکستان اسلامی دنیا کی قیادت کرے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے دونوں ملکوں نے اسلامی دنیا اور خطے کی صورتحال دیکھ کر معاہدہ کیا، ابتدا ہو گئی ہے، اب دیگر اسلامی ملک بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، سینیٹر مشتاق مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، اللہ انہیں محفوظ رکھے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے اور امریکہ کی سرپرستی کی مذمت کرتے ہیں۔ مشتاق احمد سمیت دیگر لوگوں نے انسانیت کے نام پر غزہ کا محاصرہ توڑنے کی کوشش کی۔ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ارض مقدس پر ریاست صرف فلسطین ہے، باقی مقبوضہ علاقہ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں، ٹرمپ کے 20 نکات ابھی آئے نہیں اور میاں صاحب نے ٹویٹ کر دی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں انہیں اتنی جلدی کیا تھی؟ نائب وزیر اعظم نے جو تفصیل بتائی وہ خود بھی کنفیوز تھے، بڑے فیصلے لیے تو پارلیمنٹ سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملے کے خلاف اور فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی اور جے یو آئی کا ملک بھر میں احتجاج، مظاہرے اور ریلیاں۔ کراچی میں شہریوں کا فلسطینیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا، گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملہ کر کے اسرائیل نے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دی۔ اسلام آباد، پشاور، سوات سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے کارکنوں سے اظہار یکجہتی۔ حکومت سے سینیٹر مشتاق احمد اور دیگر کی بحفاظت رہائی کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ جمعیت علماء اسلام کی بھی سموتھ فلوٹیلا پر حملوں کی مذمت۔ جے یو آئی کارکنوں کی کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک بھر میں مظاہرے۔ عالمی برادری سے فلوٹیلا کے رضاکاروں کی رہائی کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ صحافیوں پر حملہ نامنظور، اسلام آباد پریس کلب میں پولیس تشدد اور توڑ پھوڑ کے خلاف صحافیوں کا احتجاج۔ اسلام آباد میں صحافیوں کی نیشنل پریس کلب سے بلو ایریا تک احتجاجی ریلی۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے خطاب میں کہا، چارٹر آف ڈیمانڈ پر حکومت نے کوئی اقدام نہیں کیا تو ہم اپنے قدم آگے بڑھائیں گے۔ نیشنل پریس کلب پر حملہ پاکستان کے تمام پریس کلبز پر حملے کے مترادف ہے۔
صحافی رہنما ارشد انصاری کا لاہور میں مظاہرین سے خطاب میں کہنا تھا، واقعے کی FIR درج نہ ہوئی تو عدالت جائیں گے۔ صحافیوں نے پارلیمنٹ میں پریس گیلری سے بھی واک آؤٹ کیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی صحافیوں نے احتجاج کیا۔ سکھر میں مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے رہنما PFUJ لالا اسد پٹھان نے کہا، نیشنل پریس کلب کا تقدس پامال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ججز تبادلہ اور سینیورٹی کیس میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد کا اختلافی نوٹ جاری۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے لکھا، مستقل ٹرانسفر آئین کے آرٹیکل 200 کے خلاف ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت ٹرانسفر صرف عارضی ہو سکتا ہے۔ صدر مملکت نے بامانی مشاورت کے بغیر فیصلہ کیا۔ صادر کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی، بدنیتی اور غیر ضروری جلدی میں جاری ہوا۔ ٹرانسفر کا عمل عدالتی آزادی اور تقرری کے آئینی طریقہ کار کے منافی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخی کا جامعہ کراچی کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت نے سنڈیکیٹ اور انفیئر مینز کمیٹی کے سفارشات پر مزید کارروائی سے بھی روک دیا۔ رجسٹرار جامعہ کراچی نے بتایا، پرسوں نوٹس ملا ہے، جواب کے لیے مہلت دی جائے۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے کہا، مہلت دیتے ہیں، لیکن اس دوران درخواست گزار کے خلاف کارروائی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ درخواست گزار کو پہنچنے والے نقصان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہاں ایک انسان کی زندگی بھر کی کمائی داؤ پر لگی ہے۔ ہو سکتا ہے ذاتی مفاد کی وجہ سے درخواست گزار کے خلاف کارروائی کی گئی ہو۔ 30-35 سال بعد اگر کوئی درخواست دیتا ہے تو متاثرہ فرد کو بلانا چاہیے۔ فریقین کو سنے بغیر کیے گئے عدالتی فیصلے کی بھی اہمیت نہیں ہوتی۔ عدالت نے سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی۔ قتل کیس میں نامزد SHO کی عبوری ضمانت خارج کر دی۔ SHO بہرمند شاہ کو گرفتار کرنے کا حکم۔ سادہ کپڑوں میں آنے والے پولیس اہلکاروں اور وکلاء میں ہاتھا پائی۔ عدالت میں غیر متعلقہ افراد کی موجودگی پر وکلاء نے احتجاج کیا۔ صدر پشاور ہائی کورٹ بار امین الرحمان یوسف زئی نے چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ صدر ہائی کورٹ بار نے کہا، چیف جسٹس نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع شیرانی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 7 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کا کہنا ہے، آپریشن 1 اکتوبر کو دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ دہشت گرد بھارتی پراکسی تنظیم فتنہ خوارج سے تعلق رکھتے تھے۔ علاقے میں کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا، دہشت گردی کے افرید کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، فورسز نے بر وقت کارروائی کر کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم خاک میں ملائے۔ قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کامیابیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ گلے شکوے کا حل ریاست کے خلاف بندوق اٹھانا نہیں، جھوٹے پروپیگنڈے نوجوانوں کو ریاست سے دور کرنے کا باعث بنے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی مختلف جامعات کی فیکلٹی ممبران سے گفتگو، کہا، تحقیق اور وضاحت کے ذریعے نسل نو کی درست رہنمائی کریں۔ یہ وطن ہم سب کا ہے اور سب نے قربانیاں دی ہیں۔ بلوچستان میں گورننس کی بہتری کے لیے اصلاحات متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی فیلڈ مارشل کے ساتھ پارٹنرشپ کی بدولت پاکستان کو سفارتی کامیابیاں ملی۔ دونوں ملک کی خاطر بخوبی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں، ایمن ولی پہلے بھی غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے رہے ہیں، ان کی اہلیت اور معیار سب کو پتہ ہے۔ غیر ذمہ دارانہ سیاست اور بیانات کی وجہ سے ایمن ولی اپنے صوبے سے کاؤنسلر نہیں بن سکتے۔ ٹیکس کے پیسوں کا درست استعمال ضروری ہے۔ ملک نہ چلنے کی بڑی وجہ عوام کا عدم اعتماد ہے۔ حکمرانوں کا کام ہے کہ ٹیکس کے پیسے کو درست جگہ خرچ کریں۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری کا تقریب سے خطاب، کہا، عوام کے مسائل حل کرنا منتخب نمائندوں کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم و فیلڈ مارشل دن رات کوششیں کر رہے ہیں۔ آج سب سے زیادہ ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔
मानसेहरा में अलखिदमत बनो काबिल एंट्री टेस्ट में हजारों तलबा और तालिबात की शिरकत। मुंतजिमीन का कहना है 20,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने मुफ्त IT कोर्सेज के लिए टेस्ट दिया। तालिबात के लिए अलग पंडाल सजाया गया। मानसेहरा और करीबी अजला की तालिबात भी टेस्ट देने पहुंची। कराची में माजूर बच्चे पर तशद्दुद करने वाली उस्तानी को बरतरफ कर दिया गया। निजी बहाली सेंटर में बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद बहाली मरकज इंतजामिया ने सफिया नाज के खिलाफ एक्शन लिया। इंतजामिया के मुताबिक बच्चे के वालिदैन ने कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। गधों की खालें बरामद करने पर पाबंदी खत्म। हुकूमत ने खालें बरामद करने की मशरूत इजाजत दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अवादर फ्री जोन में मंजूर शुदा और रजिस्टर्ड मज़बा खानों से खालें बरामद करने की इजाजत होगी। हुकाम वजारत तिजारत का कहना है कि सिर्फ मंजूर शुदा अफजाइशी फार्मूले के गधों को ही इस्तेमाल किया जाएगा। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी गधे के गोश्त और खालों को ठिकाने लगाने की उम्मीद देखी। महकमा मौसमियात ने बहेरा अरब में डिप्रेशन की शिद्दत बढ़ने पर छठा अलर्ट जारी कर दिया। डिप्रेशन शिद्दत इख्तियार करके डीप डिप्रेशन बन गया, जो कराची से तकरीबन 350 किलोमीटर जुनूब में मौजूद है। महकमा मौसमियात का कहना है डीप डिप्रेशन के आइंदा 12 घंटे में तूफानी शक्ल इख्तियार करने का इम्कान है। 24 घंटे बाद डीप डिप्रेशन के शदीद समंदरी तूफान बनने की पेशगोई है। आज थरपारकर, उमरकोट, बदीन, ठट्ठा, सजावर, चंडू मोहम्मद खान में बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, मटियारी, जामशोरो और कराची के चंद इलाकों में भी बारिश हो सकती है। ICC विमेन वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफों का टाकरा। पाक भारत टीमें कोलंबो में इतवार को मद्दे मुकाबले आएंगी। बांग्लादेश से नाकामी के बाद कौमी टीम पलट कर वार करने को तैयार। कल प्रैक्टिस करेगी। भारतीय टीम फतुहात जारी रखने के लिए पुरअज़्म इफ्तिताही मैच में श्रीलंका को हराया था। वुमेन वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का दबंग खेल। अपने पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। गुवाहाटी में 70 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल किया। एमी जोन्स ने 40 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीकी टीम पहले खेलकर सिर्फ 69 रन पर ढेर हुई।